سورۃ البقرہ کے 31ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا 15واں رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے اس رکوع کا آغاز ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 ہے۔ ایک انصاری صحابی کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایک انصاری صحابی تھے جنہوں نے قبیلہ بنی حنیفہ کی ایک خاتون سے نکاح کیا اور مہر مقرر نہیں کیا تھا۔ خلوت صحیحہ سے پہلے انہوں نے طلاق دے دی، تو اس صورت میں یہ حکم بیان ہوا جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، تم پر کچھ مطالبہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو، او تفریدوا لہن فریضہ، یا کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو، یعنی عورت کو طلاق دی، خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی، مہر بھی مقرر نہ تھا، تو فرمایا کہ او تفریدوا لہن فریضہ کے بعد فرمایا ومتعوہن، تو انہیں کچھ برتنے کو دینا ہے، کچھ استعمال کے لیے دینا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جس عورت کا مہر مقرر نہ ہو اور پھر قربت سے پہلے، خلوت صحیحہ سے پہلے اسے طلاق دے دی جائے تو پھر اس صورت میں اس کے لیے متعہ ہے۔ متعہ کے معنی یہ ہے کہ لباس مکمل دیا جائے، جیسے فی زمانہ شلوار قمیض اور ایک بڑی چادر جس سے پورا جسم چھپایا جا سکے، جیسے عام طور پہ نماز پڑھنے کے لیے جو چادر استعمال کی جاتی ہے، جو موٹی بھی ہو اور پورے جسم کو چھپا سکتی ہو، یہ دینا واجب ہے اس صورت میں۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو طاقت رکھتے ہیں، مالدار ہیں، ان پر ان کی طاقت کے مطابق لازم ہے، اور جو تنگ دست ہیں ان پر ان کی طاقت کے مطابق، یعنی شوہر اگر مالدار ہے تو اس حساب سے اسے کپڑے کے جوڑے اعلیٰ دینے ہوں گے، کوئی غریب ہے تو اس حساب سے ادنا دینے ہوں گے، اور کوئی درمیانی حیثیت رکھتا ہے تو اسے درمیانے دینے ہوں گے۔ متاعا بالمعروف، حسب دستور کچھ برتنے کا سامان ہے، حقا علی المحسنین، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے، نیکوکاروں پر، مومنوں پر یہ واجب ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے۔ اب دوسری صورت کہ عورت کو طلاق دی گئی خلوت صحیحہ قربت سے پہلے اور نکاح کے وقت اس کا مہر مقرر کیا گیا تھا، تو اس صورت میں فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جو مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، نصف مہر دینا ہوگا۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، مگر یہ کہ عورتیں کچھ معاف کر دیں اپنی مرضی سے اور وہ اس مہر میں کچھ کمی کر دیں، یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ زیادہ دے دے تو اس کی اجازت ہے۔ یعنی مہر جو مقرر ہوا، اب طلاق ہوئی خلوت صحیحہ اور قربت سے پہلے، تو اس صورت کے اندر آدھا مہر دینا ہے، عورت چاہے تو اس آدھے میں بھی کمی کر سکتی ہے اور شوہر چاہے تو وہ زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ یہاں پہ فرمایا الذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اس سے مراد شوہر ہے، تو نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہے، جسٹس کو یہ اختیار نہیں کہ وہ نکاح توڑ دے۔ جیسے ہمارے یہاں پر جب لڑائیاں ہوتی ہیں
تو کورٹ میں خلا کا کیس کرتے ہیں. اب خلا کا اختیار جو ہے وہ شوہر کو ہے، لیکن شوہر آتا نہیں ہے، اور 3 دفعہ جب بلایا جائے اور وہ نہ آئے تو جج جسٹس خود ہی خلا دے دیتا ہے. اس سے خلا واقع نہیں ہوتی. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے. یعنی مردوں کو چاہیے کہ جو دینا ان پر واجب ہے اس سے زائد دیں، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی طلاق ہو تو جو مہر وغیرہ دینا واجب ہوتا ہے، جیسے مہر اگر مقرر ہے اور طلاق ہو جائے قربت کے بعد تو جو مقرر ہے وہ مہر دینا لازم ہے، اور اگر قربت سے پہلے اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو تو آدھا دینا لازم ہے. یا کوئی مہر مقرر نہ ہوا اور طلاق ہو گئی قربت اور خلوت صحیحہ سے پہلے تو ایک کپڑے کا جوڑا دینا ہے. یہ ساری چیزیں جو مقرر کی گئیں اس سے زائد دینا یہ افضل ہے. اور جب ایسا معاملہ ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو پھر اس معاملے میں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ طلاق کے بعد جو دونوں خاندانوں میں نفرتیں ہوتی ہیں اس کو ختم کیا جائے اور معاملات کو ختم کیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کا آپس میں نفرت رکھنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا یہ سب حرام ہے. ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ معاملات ہمارے ایک ساتھ نہ چل سکے، اس میں کوئی حکمت ہوگی، اور جو ناچاکیاں ہوئیں اس سے درگزر کیا جائے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو. عورت کی طرف سے بھی چاہیے کہ وہ جب جدا ہونے لگے تو اس بات کو یاد رکھے کہ اس رشتے میں جو آپس میں لین دین ہوا اور جو محبتیں رہیں ان کو یاد کرے، نہ کہ ان باتوں کو جو سخت کلام یا سخت باتیں واقع ہوئیں. اسی طرح مرد کو بھی چاہیے کہ جو اچھی باتیں ہیں اسے یاد رکھے. اور وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ جب جدائی ہو تو کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور دو، احسان کرو. اس معاملات کو یہیں پر ختم کر دیا جائے، ان تمام معاملات کو. اور جب کبھی کوئی ذکر بھی کرے کہ فلاں نے ایسا کیا تو کہا جائے کہ ہم ان معاملات کو ختم کر چکے. کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنی زوجہ کو طلاق دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ہمیں بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری زوجہ ہے اور اپنی زوجہ کی باتیں دوسرے سے کرنا یہ بے شرمی ہے، اور میں بے شرمی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں. پھر انہوں نے طلاق دے دی، ان کی زوجہ نے عدت گزار لی، اب سارے معاملات ختم ہو گئے. تو وہی صاحب آئے اور بزرگ سے کہنے لگے کہ اب تو دیکھیں وہ آپ کی زوجہ نہ رہیں، وہ غیر عورت ہو گئیں، تو اب تو بتائیں کہ معاملہ کیا تھا، کیوں طلاق دی. تو آپ نے فرمایا دیکھو وہ اب غیر عورت ہے، اور غیر عورت کی باتیں کرنا یہ بے شرمی کی باتیں ہیں، میں اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا ہوں. یعنی دونوں صورتوں میں آپ نے ایک مسلمان عورت کے عیب بیان کرنے سے اجتناب کیا. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے.